بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بہت سے کمال خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نامدار بھی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال خوبیوں کے جامع ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ہر پہلو ایسا ہے کہ جس کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے یہ ایمان افروز پہلو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ اس دور میں قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں، اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور اسی لیے کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا لقب ہوا۔ دوستو، اگر بات کی جائے آپ کے حلیہ مبارک کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے فربا تھے۔ اکثر خود استعمال کرنے کی وجہ سے سر کے بال اڑے ہوئے تھے۔ خود دوستو ایک ایسا خول نما ہوتا ہے جو جنگ کے دوران سر کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ آپ نہایت قوی اور میانہ قد مائل باپستے تھے۔ آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے کسی قدر بھاری تھا۔ مونڈھوں کے درمیان کا گوشت بھرا ہوا تھا، پیٹ سے نیچے کا جسم بھاری تھا، رنگ گندمی تھا، تمام جسم پر لمبے لمبے بال، آپ کی ریش مبارک گھنی اور دراز تھی۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی کی داڑھی بہت مختصر تھی، ٹھوڑی پر صرف چند گنتی کے بال تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے علی، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن میں سارے علوم ہیں اور تم باب المدینۃ العلم ہو، تو بتاؤ قرآن میں تمہاری گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورہ اعراف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی مگر تھوڑی بمشکل۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری ٹھوڑی ہے اور خراب زمین تیری ٹھوڑی ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت وسیع تھا کہ اپنی گھنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید میں سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیت ابو تراب بھی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو ابو تراب کہہ کر پکارتا تھا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے مزے لیتے تھے، اس لیے کہ یہ کنیت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے عنایت ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک روز آپ مسجد میں آ کر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کچھ مٹی لگ گئی تھی کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ کے بدن کی مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، یا قم یا ابا تراب، یعنی اے مٹی والے اٹھو۔ اس روز سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور بہادری شہرہ آفاق ہے۔ عرب و عجم میں آپ کی قوت بازو کے سکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کے رعب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔
جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ پر اپنا نائب مقرر فرما دیا تھا، اس لیے اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں نکلا اور چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید جسے اپنی بہادری پر بہت بڑا ناز تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ڈینگے مارتا ہوا آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے جھپٹ کر اس پر حملہ کیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، جنگ احد میں جب کہ مسلمان آگے اور پیچھے سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے بہت لوگ بھاگ بھی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندوں میں تلاش کیا مگر نہیں پایا، پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے بھاگ جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے تلوار لے کر ایسا سخت حملہ کیا کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا، علی، ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور کئی ایک کو قتل بھی کیا۔ اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، میں تم دونوں سے ہوں۔ پیارے دوستو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں کے جتھے میں تنہا گھس جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے والے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمر بن عبدود، جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھے۔
جب وہ اور اس کے ساتھی سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی مجھ کو کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں، میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ اور رسول اور اس کے اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ میدان میں پتہ چلے گا۔ دونوں میدان میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے ہیں جس کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایا تخت تھا، اس کا فتح کرنا آسان نہ تھا۔ اس قلعے کو سر کرنے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا اور دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، لیکن فاتح خیبر ہونا تو کسی اور کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے ان حضرات سے وہ فتح نہ ہوا۔ جب اس مہم میں بہت زیادہ دیر ہوئی تو ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ وہ شخص اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ رسول اس کو دوست رکھتے ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوشخبری کو سن کر صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے قراری میں کاٹی، اس لیے کہ ہر صحابی کی یہ تمنا تھی کہ اے کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صبح ہمیں جھنڈا عنایت فرمائیں تو اس بات کی سند ہو جائے کہ ہم اللہ اور رسول کو محبوب رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ہمیں چاہتے ہیں، اور اس نعمت عظمیٰ و سعادت کبریٰ سے بھی سرفراز ہو جاتے ہیں کہ فاتح خیبر ہو جاتے۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امیدیں لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ادب کے ساتھ دیکھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کس کو سرفراز فرماتے ہیں۔ سب کی ارمان بھری نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک کی جنبش پر قربان ہو رہی تھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آشوب چشم میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی جا کر ان کو بلا لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لائے گئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ حدیث شریف کے اصل الفاظ یہ ہیں ان کی آنکھیں اس طرح اچھی ہو گئیں گویا دکھتی ہی نہ تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جھنڈا عنایت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کو اسلام کی طرف بلاؤ اور پھر بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر کیا حقوق ہیں۔ خدا کی قسم اگر تمہاری کوشش سے ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہوگا۔ اسلام قبول کرنے یا صلح کرنے کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کے لیے مرحب یہ رجز پڑھتا ہوا قلعے سے باہر نکلا۔ مرحب بڑے گھمنڈ سے آیا تھا، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک پہنچ گئی اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے فتح کا اعلان فرما دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس روز آپ نے خیبر کا دروازہ اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا تھا اور اس پر مسلمانوں نے چڑھ کر قلعے کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالنا چاہا تو 40 آدمیوں سے کم اسے اٹھا نہ سکے۔ دوستو اگلی روایت اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ابن عساکر نے ابو رافع سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ خیبر میں قلعے کا پھاٹک ہاتھ میں لے کر اس کو ڈھال بنایا۔ وہ پھاٹک ان کے ہاتھ میں برابر رہا اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ اس کے بعد پھاٹک کو آپ نے پھینک دیا
لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ کئی آدمیوں نے مل کر اسے پلٹنا چاہا مگر وہ نہیں پلٹا۔ دوستو یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم کے اعتبار سے بھی علماء صحابہ میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ آپ کے فتوے اور فیصلے اسلامی علوم کے انمول جوہر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی آپ سے کسی مسئلے کو دریافت کیا تو ہمیشہ درست ہی جواب پایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں علم، فرائض اور مقدمات کے فیصلے کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ جو کچھ پوچھنا ہو مجھ سے پوچھ لو۔ دوستو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک ایسی عورت پیش کی گئی جسے زنا کا حمل تھا۔ ثبوت شرعی کے بعد آپ نے اس کو سنسار کا حکم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاملہ عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد سنسار کیا جائے، اس لیے کہ زنا کرنے والی عورت اگرچہ گناہگار ہوتی ہے مگر اس کے پیٹ کا بچہ بے قصور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد دہانی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور فرمایا علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی علی کی موجودگی نے عمر کو ہلاکت سے بچا لیا۔ دوستو اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ظالموں کے لیے دعا کرو، تو میں نے اس طرح دعا کی کہ یا الہ العالمین تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ مؤذن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ جگاتے جاتے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ وار اتنا سخت تھا کہ آپ کی پیشانی کنپٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ حضرت عقبہ بن ابی صحابہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ پر تلوار کا وار کیا یعنی آپ زخمی ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کو تسلی دی اور فرمایا بیٹے میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وہ کیا ہیں فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اول سب سے بڑی تونگری عقل کی توانائی ہے، دوسرے بے وقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں، تیسرے غرور و گھمنڈ سب سے سخت و وحشت ہے، چوتھے سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اول احمق کی محبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچا جاتا ہے۔ دوسرے جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرے بخیل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو پھرا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے۔ چوتھے فاجر سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و ہفتہ تک حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ اقدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعہ کی شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک آپ شب اتوار 40 ہجری میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ نے امور خلافت کو انجام دیا اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کو غسل دیا اور آپ کی نماز جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ آپ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔